بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ پچھلے سبق میں بات ہوئی تھی تختی نمبر 12 قلقلہ۔ کیا تھا تختی نمبر 12 قلقلہ؟ یہاں قلقلہ لکھا ہوا نہیں ہے، یہاں لکھا ہوا ہے جزم سکون، اور یہاں قلقلہ کا قاعدہ بیان کیا گیا ہے، اور یہاں لکھا ہوا مشق سکون جزم، اور یہاں جو قاعدہ ہے وہ جزم سکون کا ہے۔ تو ہم نے تختی نمبر 11 میں جزم سکون اور اس قاعدہ اور اس کا اجرا بیان کیے تھے، اور تختی نمبر 12 میں ہم بیان کریں گے قلقلہ، اس کا قاعدہ اور اس کا اجرا۔ تو قاعدہ تو بیان ہو چکا ہے، آج اجرا کرایا جائے گا، اور آج کا اجرا صرف قلقلہ کا جو قاعدہ بیان کیا گیا تھا اسے یاد کرنے کے لیے کرایا جائے گا، تاکہ قاعدہ پختگی کے ساتھ یاد ہو جائے۔ تو چلیے اجرا شروع کرتے ہیں۔ اجرا شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ حمزہ با زبر اب۔ پہلے جان لیتے ہیں قلقلہ کسے کہتے ہیں۔ قلقلہ کہتے ہیں دوبارہ آواز پلٹ کر آنے کو۔ قلقلہ کہتے ہیں دوبارہ آواز پلٹ کر آنے کو قلقلہ کہتے ہیں۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ حمزہ با زبر اب۔ حمزہ متحرک ہے کیونکہ حمزہ کے اوپر زبر کی حرکت ہے، اس لیے حمزہ متحرک ہوگا۔ متحرک کو جلد پڑھیں، اتنا بھی جلد نہ ہو کہ جھٹکا ہونے لگے۔ زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے اور منہ کھلے ہوتے ہیں۔ با ساکن ہے کیونکہ با کے اوپر جسم یعنی سکون ہے، اس لیے با ساکن ہوگا۔ ساکن حرف کو اپنے پہلے والے حرف سے ایک مرتبہ ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ اس میں ایک قاعدہ قلقلہ ہو رہا ہے کیونکہ قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے با ساکن ہے، اس لیے قلقلہ ہوگا۔ قلقلہ دوبارہ آواز پلٹ کر آنے کو قلقلہ کہتے ہیں۔ حمزہ با زیر اب۔ حمزہ متحرک ہے کیونکہ حمزہ کے نیچے زیر کی حرکت ہے، اس لیے حمزہ متحرک ہوگا۔ متحرک کو جلد پڑھیں، اتنا بھی جلد نہ ہو کہ جھٹکا ہونے لگے۔ زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے۔ زیر کو معروف پڑھا جائے اور مجہول آواز سے بچا جائے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے۔ با ساکن ہے کیونکہ با کے اوپر جزم یعنی سکون، اس لیے با ساکن ہوگا۔ ساکن حرف کو اپنے پہلے والے حرف سے ایک مرتبہ ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ اس میں ایک قاعدہ قلقلہ ہو رہا ہے کیونکہ قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے با ساکن ہے، اس لیے قلقلہ ہوگا۔ قلقلہ دوبارہ آواز پلٹ کر آنے کو قلقلہ کہتے ہیں۔ حمزہ با پیش اب۔ حمزہ متحرک ہے کیونکہ حمزہ کے اوپر پیش کی حرکت ہے، اس لیے حمزہ متحرک ہوگا۔ متحرک کو جلد پڑھیں، اتنا بھی جلد نہ ہو کہ جھٹکا ہونے لگے۔ پیش کو معروف پڑھا جائے، مجہول آواز سے بچا جائے۔ پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہونٹ گول ہوتے ہیں۔ با ساکن ہے کیونکہ با کے اوپر جسم یعنی سکون ہے، اس لیے با ساکن ہوگا۔ ساکن حرف کو اپنے پہلے والے حرف سے ایک مرتبہ ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ اس میں ایک قاعدہ قلقلہ ہو رہا ہے کیونکہ قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے با ساکن ہے، اس لیے قلقلہ ہوگا۔ قلقلہ دوبارہ آواز پلٹ کر آنے کو قلقلہ کہتے ہیں۔ جیم با زبر جب۔ جیم متحرک ہے کیونکہ جیم کے اوپر زبر کی حرکت ہے، اس لیے جیم متحرک ہوگا۔ متحرک کو جلد پڑھیں، اتنا بھی جلد نہ ہو کہ جھٹکا ہونے لگے۔ زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے اور منہ کھلے ہوتے ہیں۔ با ساکن ہے کیونکہ با کے اوپر جسم یعنی سکون ہے، اس لیے با ساکن ہوگا۔ ساکن حرف کو اپنے پہلے والے حرف سے ایک مرتبہ ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ اس میں ایک قاعدہ قلقلہ ہو رہا ہے کیونکہ قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے با ساکن، اس لیے قلقلہ ہوگا۔ قلقلہ دوبارہ آواز پلٹ کر آنے کو قلقلہ کہتے ہیں۔ جیم با زیر جب۔ جیم متحرک ہے کیونکہ جیم کے نیچے زیر کی حرکت ہے، اس لیے جیم متحرک ہوگا۔ متحرک کو جلد پڑھیں، اتنا بھی جلد نہ ہو کہ جھٹکا ہونے لگے۔ زیر کو معروف پڑھا جائے، مجہول آواز سے بچا جائے۔ زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے۔ با ساکن ہے کیونکہ با کے اوپر جسم یعنی سکون ہے، اس لیے با ساکن ہوگا۔ ساکن حرف کو اپنے پہلے والے حرف سے ایک مرتبہ ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ اس میں ایک قاعدہ قلقلہ ہو رہا ہے کیونکہ قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے با ساکن، اس لیے قلقلہ ہوگا۔ قلقلہ دوبارہ آواز پلٹ کر آنے کو قلقلہ کہتے ہیں۔
جیم با پیش جب، جیم متحرک ہے کیونکہ جیم کے اوپر پیش کی حرکت ہے، اس لیے جیم متحرک ہوگا۔ متحرک کو جلد پڑھیں، اتنا بھی جلد نہ ہو کہ جھٹکا ہونے لگے۔ پیش کو معروف پڑھا جائے اور مجہول آواز سے بچا جائے۔ پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہونٹ گول ہوتے ہیں۔ با ساکن ہے کیونکہ با کے اوپر جسم یعنی سکون، اس لیے با ساکن ہوگا۔ ساکن حرف کو اپنے پہلے والے حرف سے ایک مرتبہ ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ اس میں ایک قاعدہ قلقلہ ہو رہا ہے کیونکہ قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے با ساکن ہے، اس لیے قلقلہ ہوگا۔ قلقلہ دوبارہ آواز پلٹ کر آنے کو قلقلہ کہتے ہیں۔ یہاں ہو گیا زبر زیر پیش، یہاں بھی زبر زیر پیش، ان سب کا اجرا ہو چکا ہے۔ اب صرف ہم جو نیا حرف ہے جیسے جیم ہے، دال ہے، طا ہے، قاف ہے، بس اس کا اجرا کریں گے قلقلہ کا۔ با جیم زبر بج، اس میں ایک قاعدہ قلقلہ ہو رہا ہے کیونکہ قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے جیم ساکن، اس لیے جیم کا قلقلہ ہوگا۔ قلقلہ دوبارہ آواز پلٹ کر آنے کو قلقلہ کہتے ہیں۔ سین دال پیش سد، اس میں قاعدہ قلقلہ ہو رہا ہے کیونکہ قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے دال ساکن، اس لیے دال کا قلقلہ ہوگا۔ قلقلہ دوبارہ آواز پلٹ کر آنے کو قلقلہ کہتے ہیں۔ قاف طا زبر قط، اس میں طا کا قلقلہ ہو رہا ہے کیونکہ قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے طا ساکن ہے، اس لیے طا کا قلقلہ ہوگا۔ قلقلہ دوبارہ آواز پلٹ کر آنے کو قلقلہ کہتے ہیں۔ جیم قاف زبر جق، جیم قاف زیر جق، جیم قاف پیش جق، اس میں ایک قاعدہ قاف کا قلقلہ ہو رہا ہے کیونکہ قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے قاف ساکن ہے، اس لیے قاف کا قلقلہ ہوگا۔ قلقلہ دوبارہ آواز پلٹ کر آنے کو قلقلہ کہتے ہیں۔ تو یہ اجرا ہو گیا صرف قلقلہ کا، اور اوپر جو اجرا ہم کرائیں زبر کا بھی ہوا، زیر، پیش اور جزم، تینوں کا اجرا کرایا گیا، اور ساتھ میں قلقلہ جو قاعدہ بیان کیا گیا تھا اس کا اجرا ہوا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، سمجھ میں آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور دوسروں کو شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ کرنا چاہے تو کمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔